یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام، اور ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ہوسٹ سامن رفیق۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں جو لوگوں کے نظریات کے مطابق بہت سے متضاد حوالہ جات پائے جاتے ہیں، ان کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے ایک حوالے پر ہم بات کریں گے لوکا 16 باب اور اس کی 19 سے 31 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تمثیل پائی جاتی ہے جس میں ایک امیر شخص اور لازر کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ اور میرے ساتھ عظیم خدا کے خادم پاسٹر اشرف یعقوب صاحب ہیں، اور میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں اس تمثیل کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں، سوالات ہیں، اور ان میں سے میں سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ایک تمثیل ہے یا ایک حقیقی کہانی ہے؟ بنیادی طور پر یہ ایک تمثیل ہے، اور یہ حقیقت سے اس کا تعلق مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر متی 25 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ متی 25 باب اس کی 31 سے 33 آیت میں پڑھوں گا، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ ایک تمثیل ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کس طرح؟ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ یہاں پر اگر ہم یہ کہ لازر یا دولت مند جنت اور جہنم میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس حوالے کی وہ نفی کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے آنے پر عدالت ہوگی، اس سے پہلے عدالت ہرگز نہیں ہے، اور جب یسوع مسیح آئے گا تو اسی وقت عدالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ہم مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اجر کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، اور وہ اجر جو ہے وہ مجھے یسوع مسیح کی آمد سے پہلے نہیں مل رہا۔ اور جب ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لازر آسمان پر ابراہیم کی گود میں ہے، جبکہ امیر آدمی کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو وقت سے پہلے یہ واقعہ نہیں ہونے والا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمثیل ہے۔ ویسے اگر یہ تمثیل ہے اور اس میں بیان کیا گیا کہ یہ مطلب ایک حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، تو پھر یسوع مسیح اس تمثیل کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس تمثیل کو پڑھیں تو ہمیں حقیقت میں پتہ چلے گا کہ کیا یسوع مسیح کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، ایک دولت مند آدمی تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب نسوروں سے بڑا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسوروں کو چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی مرا اور دفن ہوا، اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکارا، کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہاں پر آپ کیا، بہت سے اسکالر اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں اس بات کو نہیں مانتے۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو آپ یہاں پر کیا پڑھتے ہیں، ایک امیر آدمی تھا، شان و شوکت سے رہتا تھا، ایک غریب جو کہ بہت ہی غریب تھا، اور اس کا کوئی علاج اس کے کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آسمان پر چلا گیا، اور وہ ابراہیم، بنیادی طور پر بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے تھے کہ ابراہیم ہمارا باپ، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر وہ کیا کہتا ہے، یہاں پر وہ کہتا ہے
اے ابراہیم، جب وہ پکارتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اے ابراہیم ہمارا باپ، تو کس کو بھیج؟ کسی کو بھیج۔ وہ نجات بنیادی طور پر ابراہیم کے ذریعے، نسل کے ذریعے چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری اس پر عزاداری ہے، کسی اور کی ہرگز نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کہاں پڑا تھا؟ وہ اس کے گھر پر تھا۔ یسوع مسیح نے دو بڑے حکم دیے ہیں نا، خدا سے محبت، انسان سے محبت۔ یہاں پر امیر آدمی انسان سے محبت نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا دوسرا حکم جو اس نے دیا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے وہ کھاتا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے، اس نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ خدایا تو نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے، کی اس نے کمپلین نہیں کی۔ اب یہ امیر آدمی جو وہ ہاتھ بڑھا کر بھی اس کو کھانا نہیں دیتا بھائی۔ یہ ہے حال خدا کو جو لوگ مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے، وہ یہاں پر اس کو ظاہر کرتے تھے۔ غریب مر گیا، فرشتوں نے اسے ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ جس کو بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف ہمارا حق ہے، خداوند یہ بتا رہا تھا کہ دوسری قوم کا بھی یہی حق ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری قوم جنہیں تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جنہیں تم خدا کے کلام کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہو، جو دولت تمہارے پاس ہے کلام کی، وہ تم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کا مسئلہ تھا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کئی دفعہ جو پادری صاحبان ہیں نا، وہ حقیقت میں جو ان کے پاس علم ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس علم رہے۔ وہ سرمن لکھیں گے، وہ کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن ہمارا نظریہ وہ امیر آدمی کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بانٹنا چاہیے۔ عالم روا میں عذاب میں مبتلا دیکھا اس نے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا جنت اور جہنم بالکل قریب ہیں؟ اور یہاں وہ آواز بھی سن سکتا ہے، آواز سن سکتا ہے نا؟ تو اگر جنت اور جہنم اتنی قریب ہیں، ایک ماں جو ہے اس کا بیٹا اگر جہنم میں تڑپ رہا ہے تو کیا وہ جنت میں خوش ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اس کا بیٹا وہاں تڑپ رہا ہے، وہ اپنی ماں کی نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا اسی کی بنا پر وہ جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک تمثیل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو پکارا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں پیاس لگی ہے۔ وہ بول سکتا ہے، اس سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمثیل ہے۔ ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ حقیقت میں یہ تمثیل کس لیے ہے؟ یہاں پر جو امیر آدمی ہے وہ اس لیے نہیں جنت میں پہنچا کہ وہ امیر ہے، لازر اس جنت آپ کنٹینیو رکھیں۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں دولت کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ غریب اور امیر ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے؟ اس کے لیے کردار ضروری ہے، مسیح جیسا کردار اپنانا، اس کا گوشت اور اس کا خون اپنے اندر بسانا، اس جیسا بننا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان بہت بڑا گیپ ہے جو ہمیں جدا کیے ہوئے ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں میرے گھر کسی کو بھیج۔ کس کو کہہ رہا ہے پھر؟ وہ خدا کو نہیں کہہ رہا۔ یہودی لوگ اسے باپ سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے شفا کا یہی ایک ذریعہ ہے، ہماری نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میرے 5 بھائی ہیں، وہ اس جگہ وہ عذاب نہ آ کر پائیں، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کلام ہے۔ کہتا نہیں اگر یہاں سے کوئی جائے گا نا تو پھر اسے بتائے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اگر مردوں سے بھی کوئی جی اٹھے تو وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں سمجھیں گے۔ اور لازر نامی
शख्स जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया वो इस बात का गवाह भी था कि वो जिंदा किया गया। क्या वो ईमान लाए? नहीं लाए। यीशु मसीह जिंदा हुआ, क्या वो ईमान लाए? नहीं ईमान लाए। जिन लोगों ने ईमान नहीं लाना उन पर बड़े से बड़ा मौजज़ा असर नहीं करता है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि मैं करदार की वजह से आसमान पर जाऊँगा, मेरी या गरीबी की वजह से नहीं। सो थैंक यू सो मच भाई साहब वंस अगेन, और बहुत शुक्रगुजार हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने इस तमसील को बयान किया और मैं ईमान रखता हूं कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और ज़रूर यकीनन जब आप इसको सुनते हैं तो दूसरों तक इसको पहुंचाने का सबब बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके कुछ सवाल है, अगर आपके कोई ऐसे हवालाजात जो आपको जिनको आप समझने से कासर हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर आएँ और उनको भी आप सीख सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।